السلام علیکم۔ ناولز لائبریری میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں پارٹس میں کیوں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ناولز میں ابھی تک کمپلیٹ اپلوڈ کر رہی تھی، لیکن ابھی میں کتنے دنوں سے ریڈ نہیں کر پا رہی تھی ناول، ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ اسی لیے اب جیسے جیسے مجھے ٹائم مل رہا ہے میں ریڈ کر رہی ہوں اور فٹافٹ اسے ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دے رہی ہوں۔ نہیں تو پہلے ابھی تک کہ ایسا ہو رہا تھا کہ میں جتنا ریڈ کرتی تھی میں اس کو جمع کرتی تھی، کمپلیٹ ناول ہونے کے بعد اس کو ایڈٹ کر کے پھر اپلوڈ کرتی تھی، لیکن ابھی دیکھو کیسے ہوتا ہے، جیسے جیسے مجھے ٹائم ملے گا ویسے ویسے کبھی کمپلیٹ اپلوڈ کر دیا کروں گی اور کبھی ایسے پارٹس میں۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ہماری ناول کا یہ تھرڈ پارٹ ہے۔ چلیے ہماری ناول ابھی تک تو بہت اچھی جا رہی ہے اور مجھے اچھی لگ رہی ہے ناول۔ آپ لوگوں کو ناول کیسی لگ رہی ہے آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس اچھے کمنٹس پڑھ کے بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زبردست جا رہی ہے ابھی تک کے تو ہماری ناول، مجھے تو خود بہت اچھی لگ رہی ہے۔ کامیڈی بھی ہے، تھوڑی سسپینس ہے، اور ماں بیٹے کی جو بانڈنگ بتائی گئی اس میں مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت شاندار لگ رہی ہے۔ چلیے ہم لوگ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اگلی صبح کا انتظار جہانگیر مراد نے بڑی جان کنی سے کیا تھا۔ دھیر منہ وہ اس کے در پر موجود تھے۔ چوکیدار نے انہیں دیکھ کر دروازہ نہیں کھولا تھا بلکہ اندر اطلاع دینے گیا تھا، تو سارے لحاظ سارے بھرم گویا ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد چوکیدار نے آ کر گیٹ کھولا، انہیں ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ صاحب کہہ رہے آپ یہاں بیٹھ کر انتظار کریں، وہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں، کہہ کر وہ واپس چلا گیا تھا اور وہ صبر کرتے وہیں بیٹھ گئے۔ اتنے بے بس وہ کبھی نہ ہوتے اگر معاملہ صلہ کا نہ ہوتا، مگر فی الحال وہ صرف تحمل سے کام لے سکتے تھے۔ انہیں وہاں بیٹھے گھنٹہ ہونے کو آیا تھا مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اندر ہی اندر اب غصہ پنپنے لگا تھا، جس کے باعث ان کا چہرہ بھی سرخ پڑنے لگا، اور پھر وہ اندر داخل ہوا۔ انہیں دیکھ کر فاتحانہ چال چلتا گہرے تبسم کے ساتھ وہ آگے بڑھا تھا۔ لگتا ہے رات بھی مشکل سے کاٹی ہے سسر جی نے، کہیے کیسے آنا ہوا اتنی صبح صبح؟ ان کے دائیں طرف رکھے صوفے پر ٹانگ جماتے بیٹھتا تمسخر آمیز نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر مراد نے اپنے اندر جلتے الاؤ کو بمشکل ضبط کیا۔ قلعہ کے ساتھ جو اس نے کیا تھا اور جس طرح انہیں دھوکہ دیا تھا اس پر انہیں شدید غصہ تھا، مگر اس وقت وہ مفاہمتی انداز اپنائے سب کچھ پسے پشت ڈال گئے تھے۔ میں بات بڑھانے نہیں آیا، تم نے یہ سب کیوں کیا، کیسے کیا یہ بھی نہیں پوچھوں گا۔ دشمنی مجھ سے تھی تو بدلہ بھی مجھ سے لیتے، قلعہ کا استعمال نہ کرتے۔ ایک قلعہ ضرور ہے مگر میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ صرف ایک درخواست ہے تم سے، میرے سے ہوئی کوتاہیوں کی سزا یوں میری بیٹی کو مت دو، وہ معصوم ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں۔ تم کہو گے تو میں تم سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، مگر یہ کھیل ختم کر دو۔ اس کے سامنے اعتراف کرنا جہاں جوکھو کو کا کام تھا، اپنی انا کو روننا آسان نہیں تھا، مگر صلہ کے لیے وہ یہ بھی کر گئے۔ صوفے کی ہتھی پر کوہنی جمائے وہ انگلی سے ٹھوڑی کو رگڑتا محظوظ نظروں سے انہیں دیکھتا اب بھی مسکرا رہا تھا، تمسخر میں ڈوبی مسکراہٹ۔ اچھا لگ رہا ہے آپ کا غرور سے تنا سر جھکا دیکھ کر۔ قلعہ کا پتہ کھیلنے کا میرا فیصلہ کس قدر درست تھا اب مجھے اس کا 100% یقین ہو گیا ہے، اور یہ جو سکون مجھے آپ کو یوں ہارا ہوا دیکھ کر ہو رہا ہے نا، لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں میں۔ آہ، ایک گہرا سکون آمیز سانس اندر کھینچتا وہ سر پیچھے کی جانب کیے مسرور سا نظر آ رہا تھا۔ جہانگیر مراد نے ہونٹ بھینچ کر اس کی بکواس بھی سن لی تھی۔ چلے کچھ پرانی یادیں تازہ کرتے تاکہ آپ کو جو اپنا آپ بہت معصوم و مظلوم اور میں بڑا کوئی ولن نظر آ رہا ہوں، یہ سینیریو تھوڑا بدلے۔ اس طرح تو مجھے خود اپنا آپ بڑا شیطان سا محسوس ہو رہا ہے۔ تو جہانگیر مراد صاحب، وہ ٹیک چھوڑتا ٹانگ نیچے کرتے آگے کی جانب ہو کر بیٹھا تھا۔ یاد ہے کس طرح آپ ایک بچے کو ٹارچر کیا کرتے تھے میرے باپ کا حوالہ دے کر، میرے باپ ایک قاتل ہے، یہ کتنی بار آپ نے مجھے بتایا، گنتی تو مجھے بھی یاد نہیں، مگر ہر بار جب آپ آنکھوں میں طنز لیے یہ کہتے تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ہوگا وہ قاتل، مگر دنیا کے لیے میرے لیے تو وہ صرف میرا باپ تھا جو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا،
شروع میں اس کی آواز جتنی دھیمی اور پرسکون تھی، آخر میں اتنی ہی تیز اور درست ہوتی چلی گئی۔ جہانگیر مراد یکٹک اس کا تلخی میں ڈوبا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میری ماں آپ کی بیٹی کی ماں تو بن گئی، مگر آپ میرے باپ نہیں بن سکے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں بن سکتے تھے، آف کورس انسانیت کا اتنا اعلیٰ درجہ کہاں ملا تھا آپ کو جو یہ کر پاتے، مگر مجھے انسان تو سمجھ سکتے تھے نا آپ، میرے احساسات کی پرواہ تو کر ہی سکتے تھے نا۔ لیکن نہیں، آپ بے حسی پر اتر آئے، مجھے جان بوجھ کر تیش دلاتے، غصہ دلاتے تاکہ میں بدتمیزی کروں اور ماما مجھے ڈانٹے اور آپ کو بھی موقع مل جائے میرے خلاف بولنے کا۔ یاد ہے کیسے سلا کے پاس میرا سایہ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا آپ سے، اب میرا کالا سایہ اس پر ہمیشہ کے لیے رہے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکے گے۔ جے جے، آپ نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت مجھ سے دشمنی پالتے آپ بھول گئے تھے میں چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، آپ کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا، مگر آپ یہ بھی بھول گئے کہ میں نے ہمیشہ کمزور نہیں رہنا تھا۔ تو دیکھیں آپ آج پانسا لٹ گیا ہے، کل میرے باپ کا تانا دیتے تھے آپ مجھے، آج میں نے آپ کی بیٹی کے سامنے آپ کا امیج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خراب کر دیا۔ اب ساری زندگی آپ اسے نظریں چراتے پھریں گے اور یہ سوچ مجھے کتنا ریلیف دے رہی ہے، آئی سویئر میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جہانگیر مراد ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، مزید اس کی گوہر فشانی ان کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ بڑے بزدل نکلے تم، اپنے نام کی ہی لاج رکھی ہوتی، اتنے ہی طاقتور ہو گئے تھے تو مجھ سے مقابلہ کرتے، سلا کو کیوں درمیان میں لائے؟ ایک عورت کا سہارا لے کر کون سی مردانگی دکھائی تم نے؟ وہ بھی اب غصے سے ہانپتے فنکار رہے تھے۔ حیدر نے یوں ہی بیٹھے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بزدل نہیں ہوں میں، آپ سے بدلہ لینا تو بڑا آسان تھا، اگر آپ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا تو یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا، اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ پاکستان میں بندہ ٹپکانا کون سا مشکل کام ہے، یا کسی کی پراپرٹی کو نظر آتش کر کے اسے بیچ سڑک پر لے آنا، مگر اس سے کیا ہوتا؟ مر جاتے آپ تو میری تکلیف کا ازالہ کیسے ہوتا؟ میں بھی تو مرا نہیں تھا، زندہ رہا تھا اپنے سبھی خوف، تکلیف اور اذیت کے ساتھ، تو آپ کا زندہ رہنا بھی ضروری تھا۔ رہا سوال سلا کا، تو میں آپ کو احساس کروانا چاہتا تھا، جو دوسروں کی اولاد کے ساتھ برا کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے جب ان کی اپنی اولاد ان کے کیے کا قرض سود سمیت چکاتی ہے۔ میں سود کا حامی نہیں ہوں، اسی لیے صرف قرض ہی وصولا ہے، سود نہیں۔ اور رہی بات مردانگی کی، جہانگیر صاحب، وہ کمال اطمینان سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، چپتی آنکھیں ابھی بھی ان کے لال بھبک کا چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ تو مردانگی کا یہ لیول بھی تو آپ ہی کا سیٹ کیا ہوا ہے، میں نے تو صرف آپ کے لیول پر آ کر آپ کا ہی کھیل کھیلا ہے۔ آپ نے بھی تو ایک بچے سے دشمنی پال لی تھی، میں نے تو پھر آپ کی بالغ بیٹی کا سہارا لیا۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ جہانگیر بھپرے ہوئے شیر کی مانند اس پر جھپٹے، اس کے گریبان کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے غرائے۔ بکواس بند کرو تم ذلیل انسان، میں نے ٹھیک کیا تھا تمہارے ساتھ، تم تھے ہی اسی قابل، دکھا دی نا اپنی اوقات۔ خبردار جو اب میری بیٹی کا نام بھی تمہاری زبان پر آیا تو میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ اسے جھنجھوڑنے کی تگدو میں ان کا اپنا سانس پھول گیا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور نہ ہی اس کے چہرے پر پھیلے سکون میں کوئی تغیر آیا تھا۔ مجھے ترس آ رہا ہے آپ پر، آپ ایک بار پھر سے بھول رہے ہیں کہ وقت بدل چکا ہے، آپ جوان سے بوڑھے ہو گئے ہیں اور میں اب وہ پہلے والا 10-11 سال کا بچہ نہیں رہا۔ ان کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے اس کی آواز میں چٹانوں کو مات دیتی سختی تھی، آنکھوں سے آگ سی لپکنے لگی تھی۔ ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ پیچھے ہٹائے تو وہ ذرا بھر لڑکھڑا کر پیچھے گئے تھے۔ اپنی بے بسی کا احساس ان کے چہرے پر سیاہی بن کر پھیلنے لگا تھا۔ شفیق، شفیق، پٹیلی نظریں ان پر جمائے ہوئے اس نے بلند آواز میں چوکیدار کو پکارا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بھاگتا وہ وہاں موجود تھا۔ انہیں باہر کا راستہ دکھاؤ، بھول گئے شاید، اور آئندہ کوئی بھی ایرا گیرا آ جائے تو منہ اٹھا کر اسے ڈرائنگ روم میں مت بٹھا دینا۔ سرختگی سے کہتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا اور جہانگیر کو زبان جیسے تالو سے الگ ہونے سے انکاری ہو گئی تھی۔ چلیے صاحب، آپ کو باہر تک چھوڑ دو، کہتے ہوئے اس کی نظریں جھک سی گئی تھی۔ شفیق خود حیدر کے رویے پر انگشت بدیدہ تھا، مگر وہ صاحب لوگ تھے، اسے کیا غرض، وہ تو حکم کی تعمیل کرنا جانتا تھا۔ مرے ہوئے قدموں سے کسی لوٹے ہوئے جواری کی طرح جہانگیر مراد اس گھر سے اپنی ہر امید کھو کر نکلے تھے۔ 2 دن بعد شام کے وقت شفیق جہانگیر مراد کے گھر آیا تھا۔ باہر پورچ میں کھڑا وہ آنکھیں جھکا کر سلا سے کہہ رہا تھا، صاحب نے کہا تھا ان کے جانے کے بعد آپ کا سامان آپ تک پہنچا دو۔
पास पड़े 2 बड़े सूटकेस सिला का मुंह चिढ़ा रहे थे, मगर उसकी सारी तवज्जो तो शफीक के अल्फाज ने खींच ली थी। जाने के बाद वो जरा लब जैसे बड़बड़ाई थी। आज सुबह ही साहब चले गए अपने मुल्क वापस। मैं और समीर अभी जा रहे हैं और घर भी आज ही खाली करना था। मालिक मकान सुबह दोपहर को आया था। वो न जाने क्या क्या तफसील बता रहा था, मगर सिला पहले जुमले के आगे कुछ सुनी नहीं पाई थी, तो वो इतनी आसानी से सब खत्म करके वापस भी हो लिया, बिना कोई बात किए, बिना उसे कुछ बताए। वो सच कहता था, सिला और हैदर की कोई कहानी नहीं थी, एक अफसाना था शायद, और अफसाने मुख्तसर ही हुआ करते हैं। उस दिन पार्क में रुकैया खाला के पाँव में मोच आ गई थी। दर्द बहुत ज्यादा था कि वो चलने से कासिर थी। मुर्तजा उनके लाख असरार पर भी उन्हें टैक्सी में घर भेजने पर आमदा नहीं हुआ। उन्हें सहारा देकर पार्किंग तक लाते हुए अपनी गाड़ी में उन्हें पहले करीबी क्लिनिक लेकर गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा था पाँव मुड़ने की वजह से मोच आई है, 2-3 दिन तक ठीक हो जाएगी। वहां से होकर उसने उन्हें घर तक भी छोड़ा था, बल्कि फ्लैट के अंदर तक छोड़ कर गया था। सिला अभी तक वापस नहीं आई थी। हालांकि असरार पर भी वो 5 मिनट से ज्यादा रुका नहीं था। शहीद ने आदाब मेजबानी निभाते से जूस लाकर दिया था, जिसे खत्म करते ही वो वापस चला गया। सिला कुछ देर बाद ऑफिस से आई तो पहले तो खाला का पाँव देखकर परेशान हुई, मगर जैसे ही मुर्तजा के आने का सुना तो उसका पारा हाई हो गया था। हद करती है खाला, आप भी उसे घर तक ले आई। आप शहीद तो बच्चा है, आप ही ख्याल करती। हर ऐरा गैरा यूं मुंह उठाकर हमारे घर आया करेगा, अब क्या। उनके बेड पर उनकी टांगों की तरफ बैठी वो गर्म पट्टी खाला के पाँव पर लपेटते साथ बराबर तासुब से सर झटकती खफगी से बोले भी जा रही थी। खाला चेहरे पर तकलीफ के आसार लिए चुपचाप आंखें मूंदे पड़ी थी और शहीद माँ के पीछे खड़ा खामोशी से सुन रहा था। इस वक्त कुछ कहना आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ था, जो बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए चुप में ही आफियत जानी। मुझे कॉल कर ली होती। एकदम फिर से बोलने लगी तो इस बार खाला ने कराहते हुए अपने हाथ इसके सामने बांध कर उसकी बात दरमियान में काट डाली। ए बीबी, लो मेरे जोड़े हाथ देखो, गलती हो गई मेरे और मुन्ना से, जो इस बच्चे की मदद ले ली हमने। एक तो मेरे पाँव में इतनी गहरी मोच आई कि चलना मुहाल हो गया था, ऊपर से अगर इस बच्चे ने खुदा खौफी के बास अपनी गाड़ी में डालकर मुझे यहाँ तक छोड़ा भी है, तो बजाय उसकी शुक्रगुजारी होने के तुम हमारे साथ साथ उसे भी बुरा भला कह रही हो। कमाल करती हो सिला तुम भी। वहां तकलीफ के मारे मेरी जान निकली जा रही थी और तुम कह रही हो हम तुम्हें कॉल करते। इतना होश ही किसे था बीबी। खाला ने भी बिना लगी लिपटी रखे उसे खरी खरी सुनाई थी। एक तो पहले ही पाँव में से निकलती दर्द की टेसे जीना महाल कर रही थी, ऊपर से पिछले 10 मिनट से सिला का लेक्चर था जो खत्म होने में ना आ रहा था। सिला हक्का बक्का हाथ रोके उन्हें देखने लगी थी। पीछे खड़े शहीद ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने को पूरी बिल्कुल ही सीने से लगा ली थी, मगर हल्की सी खीखी की आवाज फिर भी सिला के कानों तक पहुंच ही गई थी और वो पीछे मुड़कर से घूरना बिल्कुल नहीं भूली थी, जिस पर वो झट से सीधा होता चेहरे पर संजीदगी तारी करने की कोशिश करने लगा। सिला वापस खाला की तरफ मुड़ी। खाला, मैं तो बस ये कह रही थी, आपको किसी अनजान बंदे को यूं घर तक नहीं लाना चाहिए था। सेफ नहीं है ऐसा करना, वजाहती लहजे में कहते इस बार उसकी आवाज धीमी और मफाहमती सी थी। खाला ने बेजार शक्ल बनाते उसे हाथ के इशारे से रोका था। जानती हूँ मैं उसे, अच्छा शरीफ बच्चा है। अब तुम्हारी तरह हर एक को शक की ऐनक से नहीं देखा जाता मुझसे। पट्टी कर दी है तो हटो, मैं टांग सीधी करूँ। हाय, मुझे दर्द से जान निकली जा रही है। सिला झट से साइड पर होती बेड से नीचे उतरी थी। खाला की टांग सीधी करते उनके ऊपर लिहाफ डाला। मैं दूध गर्म करके लाती हूँ, साथ पेन किलर ले ले, आराम आ जाएगा दर्द का। कहते हुए शहीद को अपने पीछे आने का इशारा करती वो कमरे से निकल गई। नानो को अब तंग मत करना, उन्हें पेन हो रहा है। मैं देख रही हूँ आजकल कुछ ज्यादा ही खसर फुसर हो रही है तुम्हारी उनके साथ। किचन की तरफ बढ़ती वो मसरूफ सी बोल रही थी। शहीद गड़बड़ाकर लिविंग एरिया में सोफे पर रखे बैग पर झुका, चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। नहीं तो मामा, हम ऐसे ही अपनी बातें करते। उसकी तरफ पुष्ट की आंखें मीच ली। सिला ने सर को खम देते हुए गिलास में दूध उंडेला। ठीक है, मैंने कब कहा कि पड़ोसियों की बातें करते हो। बस बस ये कह रही हूँ, अब उन्हें आराम करने देना। किचन की एक कैबिनेट से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते पेन किलर ढूंढते उसके कहने की देर थी। शहीद फौरी तौर पर अपना बैग उठाकर वहां से अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा गया चुका था। शीला ने उसे जाते देखा और फिर सर को नफी में हिलाते एक गहरा सांस भरते खाला के कमरे की जानिब बढ़ गई। आजकल वो कुछ अजीब सा रवैया अपनाए हुए था। उसे मुस्कुराते हुए देखता रहता, पूछने पर झींक कर सर नफी में हिला देता। उसकी और खाला की खुफिया बातें भी बढ़ गई थी। उसे देखकर दोनों यूं चुप कर जाते जैसे कभी बोले ही ना हो। अपने कमरे में आकर उसने
بیگ بیڈ پر رکھا تھا، ہاتھ سینے پر رکھتے آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ ماں سے یوں ہی چھپتا پھرتا تھا، اس کے سوالوں اور نظروں سے کتراتا تھا۔ سانس بحال ہوتے وہ جھک کر اب اپنا بیگ کھول رہا تھا۔ اس کے اندر سے ڈرائنگ نوٹ بک نکالتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں الوہی سی چمک تھی۔ نوٹ بک کے اندر سے ایک صفحہ نکالتے اس کی آنکھوں میں ستائش کے جگنو ٹمٹما رہے تھے۔ ہونٹ بے آواز واؤ کے انداز میں سکڑے۔ یہ گفٹ اسے آج ہی مرتضیٰ نے دیا تھا اور یہ اسے ملنے والا چند یادگار ترین تحفوں میں سے ایک تھا۔ باہر سے صلہ اسے آوازیں دے رہی تھی۔ شہید نے سٹپٹا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ نوٹ بک اور ہاتھ میں تھاما صفحہ گرتے گرتے بچے تھے۔ تیز تیز واپس سے وہ صفحہ نوٹ بک میں ڈالتے، بیگ میں گھساتے، زپ بند کی اور بیگ اپنی جگہ رکھتے وہ واپس باہر کی جانب بھاگا تھا۔ اگلے 3-4 دن تک رقیہ خالہ کے پاؤں کی موچ ٹھیک ہوئی تو ویکینڈ کے باوجود شہید بضد تھا۔ اسے پاک جانا ہے۔ وہ اتنے دن جا نہیں پایا تھا، اس لیے رقیہ خالہ بھی خلاف معمول ویکینڈ کے چیٹ ڈے کے باوجود خوشی خوشی اسے ساتھ لیے چل پڑی تھی۔ ضلع کو بھی شہید نے آفر کی مگر وہ منع کر گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ تفصیلی فلیٹ کی صفائی کا ارادہ رکھتی تھی اور شروعات اس نے اپنے کمرے سے کی۔ شہید ویسے تو بڑا ڈسپلن بچہ تھا، اس کی چیزیں ہمیشہ اپنی جگہ ہی رہتی تھی، اس لیے صلہ کو اس کی طرف سے کبھی اتنی پریشانی ہوئی بھی نہیں تھی۔ صفائی سے فارغ ہو کر یوں ہی بے ارادہ اس کی نگاہ اس کے بیگ پر پڑی۔ آج وہ پاک بیگ لے کر نہیں گیا تھا۔ کتنے دن ہوئے تھے اس نے اپنی کوئی نئی ڈرائنگ اسے دکھائی بھی نہیں تھی۔ یوں ہی بے مقصد اس کا وہیں کھڑے کھڑے اس نے اس کا بیگ کھول کر ڈرائنگ بک نکالی۔ کھول کر صفحے پلٹتے وہ بیڈ کی جانب بڑھی۔ بلا شبہ اس کا بیٹا ایک اچھا آرٹسٹ تھا۔ اتنی سی عمر میں بھی اس کے ہاتھ میں بڑی صفائی تھی، حالانکہ صلہ کی اپنی ڈرائنگ کبھی اچھی نہیں رہی تھی۔ اپنے اسکول کے دنوں میں سائنس کی ڈائیگرامز بناتے تو اس کی جان جایا کرتی تھی۔ شہر کی بنائی ڈرائنگز دیکھتے اس کی آنکھوں میں تفخر بھری چمک سی در آتی تھی۔ پیج پلٹتے ہوئے کچھ نیچے گرا تھا، وہ جھک کر دیکھنے لگے۔ اس کے قدموں کے بالکل قریب ایک صفحہ پڑا تھا۔ جھک کر صفحہ اٹھاتے سیدھی ہوئی، وہ اس کا رخ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات یوں تیزی سے بدلے تھے مانو جیسے کئی رنگ آ کر اس کے چہرے پر سے ہوتے گزر گئے ہو۔ آنکھوں میں تحیر اور بے یقینی تھی جو حد سے سوا تھی۔ اس کی پلکوں نے جھپکنے سے انکار کر دیا تھا۔ لمسادے وہ کتنی دیر یکٹک اس سفید صفحے پر بکھری کچی پینسل کی سرمئی سی سیاہی کو دیکھتی رہی تھی جو شہر کے خوبصورت سے اسکیچ میں ڈھلی ہوئی تھی۔ اس کی حیرت، اس کا ٹھٹکنا یہی تو نہیں تھا۔ ماضی کے زنگ آلود کواڑوں سے کوئی یاد جھانکتی مسکرا رہی تھی اور وہ وحشت زدہ سی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ صفحے کے بالکل کنارے پر مرتضیٰ لکھا ہوا تھا۔ خشک ہوتے گلے اور فک ہوئی رنگت کے ساتھ وہ سرعت سے اٹھتی الماری کی جانب بڑھی تھی۔ لاکر میں چابی لگاتے اس کے ہاتھ ہلکی سی کپکپاہٹ لیے ہوئے تھے۔ فائل نکال کر اس نے تیزی سے مطلوبہ شے برآمد کی تھی اور پھر پلٹ کر بیڈ کی جانب تیز قدموں سے آئی تھی۔ وہ دونوں صفحے بیڈ پر ساتھ ساتھ رکھے وہ زمین پر پیروں کے وزن پر بیٹھتی چلی گئی۔ ایک ہاتھ ہونٹوں پر آن دھرا تھا۔ اگر یہ اتفاق تھا تو بہت سی مماثلت لیے ہوئے تھا، اور اگر اس کے دل میں پنپتا خدشہ درست تھا تو اس نے سر کو نفی میں جنبش دے ڈالی۔ یہ سوچنا بھی جیسے اس کے لیے ممنوع تھا، تو ایسا ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ سامنے 2 اسکیچز پڑے تھے، ایک شہیر اور دوسرا اس کا اپنا۔ دونوں کو بنانے والے کا انداز بالکل ایک جیسا لگتا تھا، یہاں تک کہ آخر میں لکھے نام مختلف تھے مگر ہینڈ رائٹنگ کس قدر ملتی جلتی تھی۔ بے یقینی کے سمندر میں اب تشویش اور خدشوں کے طوفان سے اٹھنے لگے تھے۔ اگلے ہی پل بنا ایک بھی لمحہ ضائع کیے وہ اپنا دوپٹہ ہی ٹھیک سے اوڑھتی بنا چادر لینے کا تردد کرتے کمرے سے نکل رہی تھی۔ بلڈنگ کا گیٹ پار کرتے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتے اس کے قدموں کی رفتار بہت تیز تھی۔ اپنی کیفیت اس کے خود کے لیے سمجھنا مشکل تھا۔ وہ صرف ایک خدشے کے زیر اثر یوں ہی جان انگیزی کا شکار ہو رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا ایسا کچھ نہیں جیسا وہ سوچ رہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ بے ہنگم انداز میں دھڑک بھی رہا تھا۔ اسے خود پر تاؤ بھی آیا تھا، شہر کے معاملے میں اتنی غفلت اس نے کیسے برت لی تھی؟ اس سے پہلے ایسا کرنے کا خیال کیوں کرنا آیا تھا؟ ہاتھ سے ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندیں صاف کی تھی جو نومبر کے آغاز کے اچھے خاصے خوشگوار موسم میں بھی اسے آ رہا تھا۔ پارک میں داخل ہوتے بنا آگے پیچھے کئی نظر کیے وہ سیدھی اسی سمت بڑھی تھی جہاں شہر کی موجودگی کا اسے 100% یقین تھا۔ تیز چلنے کے بعد اب اس کا سانس بھی پھولنے لگا تھا مگر وہ چال دھیمی کرنے کی مقتاضی نہیں تھی، اور پھر دور سے ہی شہر اسے نظر آیا تھا۔
बेंच पर बैठा हुआ साथ मौजूद दूसरे नफ्स की जानिब देखता कुछ कह रहा था। नजरें शहीद से होती साथ बैठे शख्स तक गई थी और फिर पलटना तो दूर झपकना भूल गई थी। वो दुम साधे उड़ी रंगत और वहशत ज़दा आंखों से सामने देखती रही थी। इस रोए जमीन पर वो आखिरी शख्स भी नहीं था जिसे वो शहीर के साथ कभी यूं बैठा तस्वुर भी कर सकती। सजा की हकीकत में ऐसा होना ये नामुमकिनात में से था तो मुमकिन हो चुका था, और अगर खदशात की दुनिया से इस मंजर का ताल्लुक था तो हकीकत का रूप धार चुका था। बेजान होते पैरों के नीचे जमीन सरकने सी लगी थी। शहीर की इस पर नजर बिल्कुल अचानक पड़ी थी और वो हैरत भरी खुशी से वहीं से चहकता उसे बुलंद आवाज में पुकार चुका था। मुर्तजा ने उसकी चीख नुमा पुकार पर नजरों का जाविया मोड़ा था और सदियों के फासलों पर खड़े दो नफोस लम्हों के तिलस्म में जकड़ गए थे। सांस साकिन, दिल की धड़कनें जामिद और वक्त का पहिया चलते चलते रुक सा गया था। वो आंखों देखा झुठलाना चाहती थी, मगर क्या ऐसा मुमकिन था? शतरमुर्ग की तरह आंखें बंद करते उसने दोबारा खोली थी कि शायद उसका जहनी इख्तिरा हो। वो जो सोचती रही है वही सोचे वहम की शक्ल इख्तियार कर गई है। कई बार उसने आंखें झपक कर उसे देखा था। वो वही था, सिवाय चंद मामूली सी तब्दीलियों के वो हूबहू वैसा ही तो था। एक घुटी हुई बेबसी की शिकार सांस उसके लबों से खारिज हुई थी। ये मेरी मामा है। शहर की चहकती आवाज ने इस फुसू को तोड़ा था जिसके शहर में जकड़ा वो पलक झपकना भूल गया था। यूं जैसे वो लहजे भर भी आंखें बंद करे देखा तो सामने खड़ा वजूद हवा में तहलील हो जाएगा। गुमसुम सी कैफियत में घिरा वो चेहरा घुमाकर खाली नजरों से उसे देखने लगा। शहीर हाथ के इशारे से सिला को करीब बुला रहा था। मुर्तजा की खाली खाली आंखों में कई रंग गुटमुट से होने लगे थे। दिमाग में कोई धमाका सा हुआ था। अधूरा ख्वाब पूरा हुआ था। झील किनारे बैठा मुर्तजा हैदर, सिला का वहां आना और कुछ दिखाने का असरार, और जो उसने देखा था वो अब याद आया था। उस रात अपने ख्वाब में उसने शहीर को देखा था। सिला ने उंगली के इशारे से उसे शहीर दिखाया था। तब याद नहीं आया था और अब याद आया था तो उसका पूरा वजूद खालीपन का शिकार होकर रह गया था, जैसे कोई खाली कमरा हो और तेज हवाएं उसके दरो दीवार से टकराती सनसना ही रही हो, और इससे पैदा होती एक वहशत ज़दा सी आवाज़ थी जो इसके पूरे वजूद में गूंज रही थी। उसकी सब्ज आंखों को छोड़कर उसके सभी नकोश उससे किस कदर मुमासिलत रखते थे। उसे ख्याल पहले क्यों नहीं आया? पहली मुलाकात पर उसकी सब्ज आंखों ने उसे सिला की याद दिलाई थी। तब भी उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, और सोच सकता भी कैसे था? ऐसा कोई ख्याल कभी उसके दिलो दिमाग में आया ही कब था? अपने तय वो उसे माजी का किस्सा समझकर कब का भूल भाल गया था, और अब वही किस्सा एक नई कहानी की सूरत इख्तियार करते उसके सामने आन मौजूद था। तो वो खुशी, बेयकीनी, हैरत जैसी कई मिली जुली कैफियत का शिकार गुमसुम खड़ा था। अलबत्ता सिला तब तक संभल चुकी थी। एक बिजली सी थी जो उसके पूरे वजूद में कौंध कर रह गई थी। शहर के करीब आकर अपनी सारी तवज्जो उसी की जानिब मबजूल किए उसका हाथ पकड़ती अपनी तरफ खींच चुकी थी, जैसे वो उसकी मताए हयात हो और उसके छिन जाने का खौफ उसके चेहरे के एक एक नक्श से जाहिर हो रहा हो। बिना होठों से एक भी लफ्ज अदा किए उसे लेकर आगे बढ़ी थी। यही ना समझी भरे तासुरात के साथ दबा दबा सा एहतजाज करने लगा। मामा, ये मुर्तजा सर है। माँ के खींचने पर उसने हौंक ज़दा से मुर्तजा को मुड़कर देखते उस अंदाज में बताया था जैसे मुर्तजा ने कोई जादुई टोपी पहन रखी हो जिसकी वजह से वो सिला को नजर ना आया हो। शहीर, चलो मेरे साथ। जिस कद्र सख्ती उसके चेहरे पर थी उतनी ही आवाज में भी दराई थी। वो खफा खफा अंदाज में माँ को घूरने लगा था जो उसे मुर्तजा के सामने शर्मिंदा करवा रही थी। भला ऐसे भी कोई करता है? शेर को खफगी ने आंख घेरा। इतना रूड बिहेव करके बिना सलाम दुआ किए मुर्तजा को सिरे से नजरअंदाज करते सिला तो मुर्तजा के सामने उसकी नाक कटवा रही थी। मामा! पीछे मुड़कर मुर्तजा को सुर्ख चेहरे के साथ देखता वो धीमी आवाज में चीखा था। सिला ने मुतलिक असर न लेते उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी। वो काफी आगे बढ़ गई थी जब मुर्तजा ने किसी ख्वाब किसी कैफियत से बेदार हुआ था। सिला! उसकी कदरी ऊंची सी आवाज में बेकली का जो जवार भाटा चल रहा था, और वो जो शहीर की कई दुहाइयों पर भी रुकी नहीं थी, उसकी एक पुकार पर कदम थम से गए। शहीर हैरान सा माँ को रुकता देख गर्दन घुमाकर उसे देखने लगा था जो अभी बुत बना खड़ा था। फर्क बस ये था अब वो बेजान मालूम ना होता था।
सुर्ख पड़ते तमतमाते हुए चेहरे के साथ सिला ने होठों को सख्ती से बाहम पेवस्त कर लिया था। गाल यूं दहकने लगे थे मानो आग की लपेटें निकल रही हो। रुकैया खाला उसी सिमट आ रही थी। उन्हें देखकर वो उनकी तरफ बढ़ गई। शहीर उन्हें देखकर कुछ शेर हुआ था। ना नो। इससे पहले कि वो कुछ कहता, सिला की सख्त आवाज ने उसकी मध्यम सी आवाज का गला घोंट दिया। खाला, उसे लेकर घर चले। इतने खुरदरे और दो टोक अंदाज में कहा गया था कि उसके लाल भभूका चेहरे को देखते मतहोश सी खाला जो कुछ पूछने की लब हिलाने ही लगी थी, होंठ भेंचकर सर इस्पात में हिलाती शहीर का हाथ पकड़ गई थी। शहीर को भी माँ के अंदाज से अब सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा हुआ था, इसीलिए सारी खफगी झाग की तरह बैठती चली गई। लब काटते उसने बस आखिरी बार मुर्तजा को देखा था, जो काफी दूर था मगर देख अब भी उन्हीं की तरफ रहा था। उसके बाद वो शराफत से खाला के साथ चल दिया था। सिला ने उनके नजरों से ओझल होने तक नजरें उन पर जमाए रखी थी, यहाँ तक कि अपने पीछे होते कदमों की आहट पर भी उसने मुड़कर नहीं देखा था। 9 साल का तवील अरसा भी उसे उन आहटों से गैर शनास नहीं कर पाया था। सिला, अपने बिल्कुल पीछे से, कहीं बहुत करीब ही वो आवाज किसी हथौड़े की मानिंद उसकी समाअतों से एक बार फिर टकराई थी। साएं साएं करते जहन के साथ वो मुश्तैल सी पलटी थी। उसका दायां हाथ पूरे कुव्वत के साथ घुमा था और सामने 2 कदमों के फासले पर खड़े मुर्तजा हैदर के गाल पर जन्नाटेदार थप्पड़ की सूरत पड़ा था। ये सब इस कदर अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर हुआ था कि अपनी जगह उससे डेल डोल में कई ज्यादा तवाना होने के बावजूद भी वो अपनी जगह से हिलकर रह गया था। चेहरा एक तरफ नीचे किए वो गाल पर जलन महसूस कर सकता था और उससे भी शदीद अहानत का एहसास था। लब सख्ती से भेंचकर उसने सीधा होते सर्द बर्फीली नजरों से घूरा था। हिम्मत भी कैसे हुई आपकी मेरा नाम अपनी जुबान पर लाने की? शीला जहांगीर इतनी गई गुजरी नहीं है कि हर राह चलता ऐरा गैरा उसका नाम यूं सरे राह पुकारता फिरे। काटदार नजरों से उसे देखते उसके अल्फाज भी चुभते हुए से थे। आंखों में नमी की हल्की सी तह लिए वो चेहरे पर दुनिया जहां की सख्ती समेट लाई थी, जिसने कुछ लम्हों के लिए हैदर को भी शशदर करके रख दिया। उसे संभलने में कुछ वक्त लगा। तुम, चुपकी से सुर्ख पड़ती गर्दन के साथ तैश के आलम में एक कदम आगे लेते वो भिजी हुई सी आवाज में धाड़ा था, मगर सामने खड़ी सिला ने ना उसके जारहाना तासरात का कोई असर लिया, ना ही उसकी धाड़ का। हैदर रुक सा गया। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भेजते एक गहरा सांस खारिज करते उसने अपना जब्त बुरी तरह से आजमाया था और सारी खौलन अपने ही अंदर उतार ली थी। शहर की माँ हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना अपनी जानिब उठने वाला हाथ में सलामत रहने देने का कायल नहीं हूँ। उसके दाएं हाथ की कलाई अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में सख्ती से जकड़ते वो फंकारा। सिला बेखौफी से उसकी तपिश भरी आंखों में देखती, होंठ सख्ती से बाहम पेवस्त किए पूरी ताकत लगा रही थी उसके हाथ से अपनी कलाई आजाद करवाने की, मगर बेसुध। च्यूटी के पर निकल आए हैं, मगर इतनी भी हवा में मत उड़ो सिला बीबी, आज भी तुम अपना आप मुझसे छुड़ा नहीं सकती। उसके चेहरे पर सख्ती की जगह कुछ कुछ बेबसी के तासुरात देखकर वो महसूस होता मुस्कुराया था। अपनी मज़ाहमत तर्क करते वो तेज चुभती नजरें उसके चेहरे पर मरकूज कर गई थी, बशर्त कि मैं खुद न तुम्हें छोड़ दूं। उसकी कलाई एकदम से आजाद करते वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। हवा में मौलिक उसकी छोड़ी कलाई नीचे गिरती चली गई। 9 साल गुजरे थे, मगर उसकी अजली खुद सरी जहां की तहां थी। कोई एहसास शर्मिंदगी, अपने किए की कोई नदामत, कुछ भी तो नहीं था। दिला के अंदर लगी आग भर भर चलने लगी। हाथी भी ऐसे ही अपनी अना व खुद सरी में मस्त होता है, अपनी ताकत के नशे में मसरूर, अपनी मजबूती के जाम में कैद, मगर भूल जाता है कि एक छोटी सी चींटी उसकी जान भी ले सकती है। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना इस बार। आप क्या छोड़ेंगे मुझे? मैं खुद आपको अपने काबिल नहीं समझती। पलटकर जवाब देना उसने सीख लिया था, बल्कि उसने बहुत कुछ सीख लिया था, या फिर वक्त, हालात और सामने खड़े शख्स ने मिलकर सिखा दिया था। उसे देखते हैदर की आंखों का तमस्कर फनूस कायम था। सर झटककर उसने जैसे उसकी बात को सर से नजरअंदाज कर दिया था। शीला पलटी तो उसकी आवाज पर उसे फिर से रुकना पड़ा था। शहीर मेरा बेटा है। वो पूछ नहीं रहा था, वो बता भी नहीं रहा था। शायद खुद कलामी सी की गई थी। शीला ठिठक कर रुकी, उसकी आवाज के नरम तासुर पर, उसके अंदाज की हलावत पर अंदर जलती आग आतिश फिशा का रूप धार गई। पिपरी हुई शेरनी की तरफ पलट कर कुर्राई। शहीर मेरा बेटा है और सिर्फ मेरा है। आपका उससे कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। इसलिए मैं वार्न कर रही हूँ हैदर, मुर्तजा
یا جو بھی XYZ ہے، آپ میرے بیٹے سے دور رہیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی ذات تک جھیل گئی تھی، میں اپنے بیٹے پر آپ کا سایہ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ حیدر نے اس کے مرنے مارنے والے یہ انداز اچنبے سے دیکھے تھے، منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ میں آرام سے بات کر رہا ہوں نا، تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ تم بھی تحمل کا تھوڑا سا مظاہرہ کر لو؟ تیوری چڑھائے وہ ناگواری سے اس کے تنے ہوئے چہرے کو گھور رہا تھا۔ سیلا نے تحقیر آمیز انداز میں بھویں اچکا کر اسے دیکھا تھا اور کٹیلی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے بولی، واہ واہ، آپ کے مینرز حیدر صاحب! آج بھی آپ کو سنگین سے سنگین صورتحال میں بھی شائستہ زبان استعمال کرنے کی کتنی فکر ہے۔ کہتے ہوئے وہ ذرا بھر رکی، انداز تمسخر اڑانے جیسا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر کرختگی اور ناپسندیدگی پھیلتی چلی گئی۔ نہیں کرتی تحمل کا مظاہرہ، نہیں ہوتی آپ کی جیسی کامیاب اداکار مجھ سے۔ میں تو ایسی ہوں اور ایسے ہی بات کروں گی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ تنفر سے اسے دیکھتی وہ دبی سی آواز میں چلائی تھی۔ حیدر نے سختی سے ہونٹوں کو بھینچ کر اس کے کڑوے انداز سم کیے تھے۔ سلا، میرا ضبط مت آزماؤ۔ سرخ ہوتی کان کی لوہوں کے ساتھ وہ بھی سلخی پر اتر آیا تھا۔ آپ میرا ضبط مت آزمائیے گا حیدر، اس بار کوئی لحاظ نہیں کروں گی میں۔ اب اگر آپ نے میرا راستہ کاٹنے کی کوشش کی تو یقین جانیے میں وہ کر گزروں گی جس کی مجھے خود سے توقع نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روکتی وہ اس سے زیادہ سخت لہجہ اپنائے بے خوفی سے کہہ رہی تھی۔ حیدر کے چہرے پر اب رنگ بدلنے لگا تھا۔ کیا کر لو گی تم؟ کڑے تیوروں سے اسے گھورتا وہ تیز آواز میں پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ تلخی سے مسکراتے ہاتھ سینے پر باندھ گئی۔ زیادہ کچھ نہیں کروں گی، بس تھوڑا سا چلاؤں گی کہ شخص میرا پیچھا کرتے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور 2 منٹ نہیں لگیں گے یہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے اور آپ کی درکت بننے میں۔ آپ کو بھولنا نہیں چاہیے یہ پاکستان ہے اور یہاں دوسروں کے مسئلوں میں کودنا لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور اکیلی عورت کو کوئی یوں سرے راہ چھیڑے تو اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرنا پاکستانی عوام تو ویسے بھی عین ثواب سمجھ کر کرتی ہے۔ اس لیے کہہ رہی ہوں محتاط رہے، اور مجھ سے اور میرے بیٹے سے کم از کم 25-30 کلومیٹر دور رہے۔ تو لگتی نظروں سے اسے سرتا پیر دیکھتے ہوئے اپنی سنا کر پلٹ گئی تھی، اور اس بار حیدر نے واقعی اسے پیچھے سے پکارنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اس سر فری سے کچھ بعید نہیں تھا وہ اپنا کہا کر گزرتی۔ حیدر نے اس کے دور جاتے وجود سے نظریں ہٹا کر پارک میں کافی فاصلے پر غیر متوجہ ہی صحیح پر لوگوں کو دیکھا تھا، پھر کچھ بے آرام ہوتے، پہلو بدلتے، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے، تیکھی نظروں سے اس کی پشت کو آخری بار گھورا تھا، جو اب نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، اور اس کا دھیان پہلی بار اس کے لباس کی طرف گیا تھا۔ اس نے سفید رنگ ہی پہن رکھا تھا۔ اسے یاد آیا خواب میں بھی تو اس نے سفید رنگ ہی زیب تنگ کیا ہوا تھا، مگر تب تو وہ کتنی پرسکون اور ٹھنڈے مزاج کی لگ رہی تھی۔ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھوں میں نرم تاثر لیے اسے دیکھتی ہوئی۔ حیدر کو خوابوں کے سچ ہونے پہ یقین تو پہلے بھی نہیں رہا تھا، رہی صحیح کسر ابھی کچھ دیر پہلے کی ملاقات نے کر دی تھی۔ ڈھیلی سی چال کے ساتھ واپس مڑتے ہوئے اس کے چہرے پر پہلے سے سختی اور تلخی نہیں تھی۔ اس کے دل و دماغ میں بس ایک جملہ گونج رہا تھا، شہیر اس کا اپنا بیٹا تھا۔ جھک کر بینچ پر سے اپنا بیگ اٹھاتے اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بڑی نمایاں تھی۔ خالہ کی نظریں بار بار دروازے تک بے چینی سے جاتی اور پھر مایوسی سے پلٹ آتی۔ صوفے پر بیٹھے وہ سلا کے رویے کی بابت سوچ رہی تھی۔ پاس ہی منہ کھلا کر شہیر بیٹھا تھا۔ مرتضی سر کیا سوچتے ہوں گے شہیر کی ماما کتنی ill mannered ہے۔ یہ جملہ اس نے کوئی تیسری بار دہرایا تھا۔ اس کا اپنا ہی غم تھا۔ خالہ نے چونکتی نظروں سے اسے دیکھا، چہرے کی ہوائیاں الگ اڑنے لگی۔ منا، کہیں سلا کو ہمارے ارادوں کی بھنک تو نہ لگ گئی؟ ہو نہ ہو یہی ہوا ہوگا، اسے پتہ چل گیا ہوگا ہم کیا منصوبے بنا رہے۔ ہائے میرے اللہ، اب وہ پہلے مرتضیٰ کی طبیعت سیٹ کرے گی اور پھر گھر آتے ساتھ ہی بھوچال آ جائے گا۔ منا پریشانی سے کہتے ان کو ہال سے اٹھنے لگے تھے۔ شہیر کی آنکھیں کچھ اور بڑی ہوتی چلی گئی۔ سانس روکے اس نے روحان سے شکل بنا کر خالہ کو دیکھا تھا۔ ماما سب خراب کر دے گی نانو، مرتضیٰ سر پھر نہیں مانیں گے ان سے شادی کرنے کے لیے، ہمیں انہیں وہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ پتلی سی تیز آواز میں فکر مندی سے بولا۔
اسے اب بھی اپنی متوقع ڈانٹ کی پرواہ نہیں تھی، فکر تھی تو مرتضیٰ کی تصور کی آنکھ سے وہ ماں کو اس پر گرجتا برستا دیکھ سکتا تھا۔ ایک جھرجھری سی لے کر اس نے سر کو نفی میں ہلایا تھا، اگلے ہی پل وہ ان کے پاس سے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں واپس جا رہا ہوں۔ خالہ نے منہ کھول کر حیرت سے اس کی بات سنی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی دروازہ کھلا تھا اور آندھی طوفان کی مانند صلہ اندر داخل ہوتی دھڑام سے دروازہ بند کرتی ان کی طرف مڑی تھی۔ تپے ہوئے سرخ چہرے اور حد درجے سنجیدگی میں کہیں کہیں غصے کی گھن چمک لیے وہ ان کی طرف کڑی نظروں سے دیکھتی آگے بڑھی تھی۔ خالہ بھی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، شہر کو احتیاطاً اپنے ساتھ لگاتے تھوڑا پیچھے کر گئی تھی۔ تب تک وہ ان دونوں کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ کان کھول کر سن لے آپ دونوں، آج کے بعد آپ لوگ پارک نہیں جا رہے، اور وہ جو کوئی بھی ہے اس کا اس گھر میں دوبارہ نام بھی نہ سنوں، خاص کر کے تم شہیر، مجھے دوبارہ دہرانا نہ پڑے۔ تم اس سے اب نہ تو کبھی ملو گے اور نہ ہی اس کا نام اپنی زبان پر لاؤ گے، سمجھ آئی؟ انگلی اٹھا کر شہیر کو دیکھتے ہوئے بے تاثر سے انداز میں تنبیہ کر رہی تھی۔ اس کی آواز معمول کے مطابق ہونے کے باوجود معمول کی جیسی نہیں تھی۔ شہیر نے چہرہ اٹھا کر خالہ کی طرف دیکھا تو اسے تسلی دینے کے سے انداز میں آنکھیں چپکتی صلہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے صلہ؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ تم نے خود ہی تو منا کو اجازت دی تھی اس سے بات کرنے کی، تحسان بھرے لہجے میں کہتے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز آواز میں صلہ نے کاٹ دی تھی۔ غلطی کر دی تھی میں نے، نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اب سدھار رہی ہوں، اس لیے خالہ آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی ہوں، میرے حال پر رحم کھائے، تھوڑا سا اس قصے کو یہی ختم کر دے، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کر بے بسی بھرے غصے سے کہتی اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چمکتے پانی نے خالہ کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ صلہ! ہاتھ بڑھا کر اسے پکارا مگر وہ انسنی کرتی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شہر گمسم سا کھڑا گردن ترچھی کیے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ماما کو کیا ہوا ہے نانو؟ چہرہ گھما کر خالہ کے مدہوش چہرے کو دیکھتے اداسی سے پوچھ رہا تھا، جس کا کوئی جواب فی الحال خالہ کے پاس اپنے پاس بھی نہیں تھا۔ رات تک گھر میں ایک بوجھل سی خاموشی پھیلی رہی۔ صلہ کے کمرے میں جانے کے بعد ان دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی اسے بلانے یا دیکھنے بھی جانے کی۔ اپنی جگہ دونوں کو یقین آ چکا تھا وہ ان کے خفیہ منصوبوں سے واقف ہو گئی ہے، اسی لیے اس طرح کا سخت رد عمل دے کر گئی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی کمرے سے نکل آئی، چہرہ دھلا ہوا تھا مگر آنکھوں کی سرخی اس کے رونے کی غماز تھی۔ خاموشی سے کچن میں جاتے اس نے دونوں میں سے کسی کو نہیں بلایا تھا۔ رات کا کھانا بھی مکمل خاموشی کے ساتھ کھایا گیا۔ اس نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے تو بولنے کی جرأت خالہ اور شہیر نے بھی نہیں کی تھی، البتہ رات کو شہیر کو سلانے کے بعد وہ لیونگ ایریا میں دونوں پاؤں اوپر کے ایک گھٹنا موڑے ایک سیدھا رکھے جب کسی بت کی مانند بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی، تب اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف پانی لینے جاتی خالہ کے قدم رک سے گئے۔ اس کے پاس آ کر انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سراسیمہ نظروں سے چونک کر انہیں دیکھا۔ خالہ پریشان سی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے صلہ؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو بیٹا؟ دیکھو اگر میری اور شہر کی وہ بات تمہیں بری لگی ہے تو ہم شرمندہ ہے بیٹا، میں نے تو پہلے ہی منا سے کہا تھا وہ یہ سب تمہارے علم میں لائے بغیر نہ کرے، مگر جانتی تو ہونا اس کو ضد کا کتنا پکا ہے۔ میری تو نہیں ماننی، البتہ اپنی منوا کر چھوڑی، اس کی معصوم سی خواہش کے آگے میں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے کہ میں خود تم دونوں کی خوشی چاہتی ہوں بیٹا، اپنی خالہ کو معاف کر دو، دلگیر سی آواز میں کہتے وہ نادم دکھائی دیتی تھی، مگر صلہ ان کو سنی کہا رہی تھی جو ان کے لفظوں یا لہجے پر غور کرتی۔ وہ واپس آ گیا ہے خالہ، وہ وہی ہے، سرسراتی ہوئی کھوئی کھوئی بھیگی آواز پر خالہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی طرف جھکتے اس کا چہرہ دیکھا۔ حیدر کی بات کر رہی ہوں خالہ، وہ واپس آ گیا ہے، اسے شہیر کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ خالہ میں کیا کروں اب؟ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوئے تیزی سے کہتی متفکر سے انداز میں اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھ گئی تھی، انداز سے بے چارگی جھلک رہی تھی، آنکھیں پھر سے بھیگنے کو بےتاب ہوئی تھی۔ کیا وہ خبیث کہاں سے آ گیا اتنے سالوں بعد؟ اور تمہیں کہاں ملا؟ منا کو کب دیکھا اس نے؟ ہک دک سی کیفیت میں گھری خالہ نے بہت سارے سوال ایک ساتھ داغ دیے تھے۔ صلہ نے ماتھے پر ہاتھ لے جاتے ہلکی سی لرزش کے ساتھ بالوں کو پیچھے کی جانب کیا تھا۔ مرتضیٰ ہی حیدر ہے؟ نیم سرگوشی میں بھی اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اس کی آواز خالہ کے کانوں تک بمشکل پہنچ پائی تھی اور اس کے ساتھ ہی ان کا دماغ بھگ سے اڑتا چلا گیا۔ کیا
تیز چیخ نما آواز ان کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ بے یقینی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ بھلا وہ مرتضیٰ کیسے حاضر ہو سکتا تھا؟ دلا نے بنا کچھ کہے سر ہلا کر آنکھیں میچتے ان کی بے یقینی پر یقین کی مہر ثبت کرتی تھی۔ خالہ کا ہاتھ ان کے کھلے منہ پر جا کر رکا تھا۔ کتنی دیر تک تو وہ کچھ کہنے سننے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ وہ کیسے یقین کر لیتی؟ بھلا وہ پارک میں ملنے والا سلجھا ہوا، خوش مزاج، مہذب اور تمیزدار سا مرتضیٰ کیسے وہ واہیات شخص ہو سکتا تھا جس نے ان کی پھولوں سی بھانجی کی زندگی کانٹوں سے بدتر کر کے رکھ دی تھی؟ ہائے میرے اللہ! اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ! اور جب کچھ دیر بعد ان کے حواس کچھ ٹھکانے پر آئے تو ہاتھ دل پر جا پڑا تھا۔ ضلع نے کچھ نہیں کہا تھا، یوں ہی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے ناخن بے کلی سے کھرچتی رہی۔ یہ کیا ہو گیا سلا؟ شکل سے کیسا معصوم اور بھلا لگتا تھا، مگر دل کا اتنا کالا ہوگا مجھے کیا پتا تھا۔ اگر پتا ہوتا تو منا کو اس کے سائے سے بھی دور رکھتی۔ اپنی خالہ کو معاف کر دے بیٹا، غلطی ہو گئی مجھ سے جو شہیر کے معاملے میں اس پر بھروسہ کر بیٹھی۔ خالہ کا ملال تھا کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بے یقینی اب افسوس، ملامت اور مرتضیٰ پر بہت سارے غصے کی صورت اختیار کرنے لگی تھی۔ ساتھ وہ اب بھی کسی مجسمے میں ڈھلی بیٹھی تھی۔ خالہ اگر اس نے شہیر کو مجھ سے چھین لیا تو میں کیا کروں گی؟ ان کی طرف مڑتے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام وہ میکینکی انداز میں آنکھوں میں ڈھیر سارا خوف لیے بول رہی تھی۔ رقیہ خالہ کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ وہ یہ خوف زدہ سی بھیگی آنکھوں کے ساتھ غمزدہ سی کب اچھی لگتی تھی۔ وہ تو باتیں سناتی، غصے سے چہرے کے رنگ بدلتی اور تیز نظروں سے ہلکا سا گھورتی ہی انہیں پیاری لگتی تھی۔ بے ساختہ اس کے وجود کو اپنی آغوش میں سمیٹتے انہوں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ارے ایسے کیسے چھین لے گا؟ اتنی بھی انی نہیں مچی ہوئی ہے اب۔ اس کی طبیعت تو میں خود سیٹ کرتی ہوں۔ تم دیکھو تو صحیح سلا، اور یہ تم کب سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں رونے دھونے لگی ہو؟ غضب خدا کا! اتنا عرصہ بیٹے کا پتہ تک نہیں تھا۔ بیٹا نہ ہوا، پیڑ کے ساتھ لگا آم ہوا جو وہ لے لے گا۔ اس کے کندھے کو ہولے سے تھپ تھپاتے وہ دھیمی سی آواز میں مسلسل بول رہی تھی، اور سلا آنکھیں موندے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی جدوجہد میں نڈال ہوئی جاتی تھی۔ اس کے سامنے اسے کھری کھری سنا دینا اور بات تھی، مگر یہ بھی سچ تھا۔ اسے یوں اچانک سے سامنے اتنے عرصے بعد دیکھ کر برسوں پہلے ٹوٹے دل کا کرب ایک بار پھر سے جاگ اٹھا تھا۔ پرانے زخم نئے سرے سے تازہ ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر ایک خوف تھا، اس نے شہیر کو دیکھ لیا تھا۔ سلا نے اس کی آنکھوں میں شہیر کے لیے جو محبت و متانت بھرا نرم تاثر دیکھا تھا، وہ اسے اندر تک کاٹ کے رکھ گیا تھا۔ اس کے پاس ایک شہیر تو تھا، اور اسے وہ کسی صورت کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہوٹل کے 3rd فلور پر واقع اس کمرے کی گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا وہ نیچے سڑک پر بھاگتی نظر آتی گاڑیوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اس کی سوچیں کہیں کی کہیں پرواز کر رہی تھی۔ ایک بار پھر سے اس نے شام کا واقعہ دہرایا۔ ذہن کے پردے پر پچھلے 4 گھنٹوں میں وہ کئی بار یہ منظر دہرا چکا تھا، اور ہر بار بے یقینی کی ایک اور گرہ کھلتی جاتی۔ وہ ابھی بھی یقین و گمان کے درمیان کسی پینڈولم کی طرح جھول رہا تھا۔ اس وقت اس کی سوچوں کا محور صرف ایک ہی ذات تھی، اور وہ شہیر تھا۔ دل ہر بار اس کا سوچ کر نئے سرے سے گداز ہو رہا تھا۔ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، اور وہ گاڑھا پن اپنا آپ منوا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا، آخر صرف شہیر ہی کیوں؟ اور بھی تو دن میں وہ کئی بچے دیکھتا تھا، پر کبھی دل اس انداز میں ان کی طرف کھینچا نہیں تھا۔ وقتی لگاؤ سا محسوس ہوتا تھا۔ بچے کسے اچھے نہیں لگتے، ان پر پیار بھی آتا تھا، مگر پھر آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل کی مصداق کے تحت ان کے سامنے سے ہٹ جانے پر ان کے چہرے بھی بھول جایا کرتے تھے۔ مگر شہیر کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا تھا، اور کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس کا جواب بھی اسے مل گیا تھا۔ دل کو جہاں ایک انہونی سی خوشی اور بے تحاشا سکون آ ملا تھا، وہیں اندر کچھ بری طرح چبھا بھی تھا۔ مجھے بابا بھی تو چاہیے نا؟ شہیر کی حسرت میں ڈوبی آواز اس کے دل میں خنجر کی طرح کھبی تھی۔ وہ مجھے کبھی میرے بابا کے بارے میں نہیں بتاتی۔ مجھے کچھ نہیں پتا وہ کون ہیں، کیسے دکھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور مجھ سے کبھی بات کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے جیسے باقی سب بچوں کے بابا ساتھ رہتے۔ وہ دیکھے سامنے، وہ سب بچے بھی تو اپنے بابا کے ساتھ رہتے، ان کے ساتھ پارک آتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو پھر میں کیوں نہیں؟ اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں نے اسے تب بھی تکلیف سے ہمکنار کیا تھا، اور اس وقت یہ الفاظ یاد آتے اسے اور بھی زیادہ تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ نچلا ہونٹ بری طرح کچلتے
اس نے آنکھیں سختی سے بند کرتے گہرا تھکا تھکا سا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا بدلے کے چکر میں وہ اپنے وجود کا کوئی حصہ سلا کے پاس چھوڑ کر بھی جا سکتا ہے۔ اتنے سال اس نے خود کو یہ کہہ کر مطمئن کیے رکھا تھا اس نے کچھ غلط نہیں کیا، اور اب شہر کے معاملے میں یہ تعویل اسے کوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ خوشی کے احساس پر اپنی غفلت کا ملال کسی تہ کی صورت بیٹھتا جا رہا تھا۔ اسے ایک بار تو پلٹ کر دیکھنا چاہیے تھا، اس نے کیوں نہیں دیکھا؟ مختلف سوچیں اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرتی سکون غارت کرنے لگی تھی، اور اب بھی اگر تقدیر اسے خود شہر سے نہ ملواتی تو ساری عمر اپنے بیٹے کے وجود تک سے لا علم رہتا۔ ایک تھپڑ شام کو سلا نے اس کے چہرے پر رسید کیا تھا، اور ایک گھونسا اس وقت تقدیر اس کے منہ پر مار کر کھڑی تمسخر سے مسکرا رہی تھی۔ اس کا پلان پرفیکٹ تھا، اس نے جو چاہا وہ کیا بھی تھا، بدلہ پورا ہوا تھا، یہی تو چاہتا تھا وہ۔ جہانگیر مراد سے انتقام اس نے سلا جہانگیر کی صورت لیا تھا، اور ایک انتقام قدرت نے بھی مرتضیٰ حیدر کاظمی سے شہیر حیدر کی صورت میں لیا تھا۔ دونوں میں سے بڑا کون سا تھا؟ زیادہ ضیاء کس کے حصے میں آیا تھا؟ ناپ تول کرنے سے پہلے ہی اس کا دل خالی خالی ہونے لگا تھا۔ سورج کے طلوع ہوتے ہی نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا، مگر پچھلی رات کا بوجھل پن اب بھی کہیں فضا میں سانس لے رہا تھا۔ عام دنوں سے ہٹ کر فلیٹ میں کچھ زیادہ ہی خاموشی گونج رہی تھی۔ دکھتا سر ہاتھ میں گرائے خالہ بھی وہیں صوفے پر چپ چاپ سی بیٹھی تھی۔ کل رات کے سلا کے حکم نامے پر شہیر کا منہ الگ لٹکا ہوا تھا، جس کا سلا اور خالہ دونوں ہی نے خاطر خواہ نوٹس نہیں لیا تھا، اور اس وجہ سے اس کے گال کچھ اور پھولنے لگے تھے۔ سلا اس کا بیگ اٹھانے کمرے میں گئی تھی، اور وہ اس کے لیے رکنے کے بجائے فلیٹ سے نکل آیا۔ نیچے آتے ہوئے اس نے سڑک پر اسکول وین کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تھی۔ سامنے دیکھتے اس کی بجھی آنکھوں کی لو پھر سے لوٹ آئی۔ ایک بھرپور مسکراہٹ چہرے پر لیے وہ سرپٹ بھاگا تھا۔ سنگلاخ بڑا سا دروازہ کراس کرتے وہ دائیں جانب کھڑی کار کے پاس آ کر رکا تھا، جس کے ساتھ ٹیک لگائے مرتضیٰ کھڑا اسے اپنی طرف بھاگتا ہوا آتا دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں؟ وہ بھی اتنی صبح صبح؟ چہک کر کہتا ہوا اسے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ مرتضیٰ کی نگاہیں اس کے چہرے پر سے ایک پل کے لیے بھی ہٹنے کو انکاری تھی۔ گاڑی کی ٹیک چھوڑتا اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ تو ہو گیا تھا کہ سلا نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے عین سامنے ایک گھٹنا زمین پر موڑ کر بیٹھتے اسے ذرا برابر بھی اپنے کپڑوں کے خراب ہونے کی پرواہ نہیں تھی۔ شہیر اس کے کھوئے کھوئے سے عجیب رویے پر دونوں بھویں آپس میں جوڑے نہ سمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے تھے وہ مسلسل اسے دیکھتا اب بھی کچھ نہیں بولا، تو شہیر کو اچانک کوئی خیال آیا جس نے اس کی مسکراہٹ کو غائب کر دیا تھا۔ ماما نے کل آپ کو بھی ڈانٹا ہوگا نا؟ آئی ایم سوری فار دیٹ، مجھے بھی ڈانٹ پڑی ہے، اور ماما نے کہا ہے میں اب کبھی آپ سے نہیں ملوں گا۔ نظریں جھکا کر وہ منہ بسوتا ہوا اسے ہمیشہ سے کئی زیادہ پیارا لگا تھا، اتنا کہ مزید ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر خود سے لگاتے وہ اسے اپنے دونوں بازو میں نرمی سے بہن چکا تھا۔ جھک کر اس کے کندھوں پر سر رکھے کھڑا شہیر حیران و پریشان سا تھا۔ اس نے مرتضیٰ سے الگ ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آئی ایم سوری شہیر، نیم سرگوشی نما اس کی آواز پر بھی وہ الجھن بھرے تاثرات چہرے پر لیے گمسم سا تھا۔ وہ کس بات کے لیے سوری کر رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ جب مرتضیٰ نے اسے خود سے الگ کرتے اس کے دونوں بازو تھام کر مسکراتے اسے دیکھا تھا، جو اسکول یونیفارم میں تیار پیارا مگر اب کچھ کنفیوز لگتا تھا۔ اگر سلا نے اسے نہیں بتایا تھا تو اپنی حقیقت اس پر آشکار کرنے کی ہمت وہ بھی اپنے آپ میں پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ چہرے کو دائیں طرف کرتے اس نے اپنے بازو سے نم ہوتی آنکھیں صاف کی تھی، ساتھ ہی ہلکا سا ہنسا تھا، اور تبھی بلڈنگ سے باہر نکلتی سلا کی نگاہ اس کی طرف اٹھی تھی اور وہ اپنی جگہ پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ کھڑے ہو کر اب وہ شہید کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے جھکتا اس کا ماتھا چوم رہا تھا، اور یہ منظر سلا کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھر گیا تھا۔ ہاتھ میں تھامے اسکول بیگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتی ہوئی تیر کسی تیزی سے آگے بڑھی۔ آپ مجھے گڈ بائی کرنے آئے ہیں؟ اس کا ملنے کا انداز، آنکھوں کی نمی اور کچھ نہ کہنا شہیر نے اپنی سمجھ کے مطابق مغموم ہو کر پوچھا تھا۔ مرتضیٰ نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سلا کی چنگارتی آواز نے بیک وقت دونوں کو چونکایا تھا۔ شہیر! حیدر نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو شہیر اپنی جگہ سے پوری طرح ہل کر رہ گیا۔ سٹپٹا کر پیچھے مڑتے سلا کے سپاٹ چہرے کو دیکھا، اس کا خون خشک ہوا۔ متوقع ڈانٹ ٹپٹ کی ابھی وہ تیاری ہی کر رہا تھا جب اسکول وین آ کر سلا سے کچھ فاصلے پر رکی۔ شہیر بنا پیچھے مڑے مرتضیٰ کو دیکھے بغیر تیز قدم لیتا سلا تک پہنچا تھا۔ اسے وین میں بٹھاتے بے تاثر چہرے کے ساتھ بالکل خاموش رہی تھی، البتہ شہیر نے من مناتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب نگاہ کیے بنا
اللہ حافظ ضرور کہا تھا، اور وین میں بیٹھتے وہ کی نکھیوں سے مرتضیٰ کو بھی ایک اچٹتی نظر دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ وین کے چلتے ہی سلا نے اپنے قدم موڑ لیے تھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بنا اسے مخاطب کیے پیچھے سے اس کی قدرے اونچی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے قدم آپ ہی آپ رک گئے۔ ایک نظر ارد گرد دوڑائی۔ صبح صبح کا وقت تھا تو کمپاؤنڈ میں اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ نہیں ہو سکتی، دو ٹوک لہجہ اور کھردرے سے انداز میں کہتی پلٹی نہیں تھی۔ یوں ہی رک کر کہتی، پھر سے آگے بڑھنے لگی۔ جب وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا، اس کے پاس سے گزرتا، عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا، اسے بھی رکنے پر مجبور کر گیا۔ سلا نے ماتھے پر ناگواری کے بل لیے اسے تیز نظروں سے گھورا تھا، جس کا اس پر کوئی خاص اثر ہوا نہیں تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بات تو کرنی پڑے گی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے، تم آرام سے میری بات سن لیتی ہو یا مجھے کورٹ سے آرڈر لینے پڑیں گے؟ ڈھٹ پنے اور بے حسی کی اگر کوئی عملی تفسیر تھی تو وہ اس وقت سلا جہانگیر کے عین سامنے کھڑی تھی۔ چہرے پر ملامت و ندامت کا ایک ذرا سا جھوٹا تاثر بھی لیے بنا وہ سرے راہ اسے ایک نئی کہانی سنا رہا تھا۔ سلا کے خدوخال میں تناؤ کی سی کیفیت کھلنے لگی تھی۔ ارد گرد دیکھتے اس نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، جو سامنے کھڑے شخص کی موجودگی میں ناممکن لگتی تھی۔ اپنی بات پر روشنی ڈالنا پسند کریں گے آپ؟ دانت پیس کر کہتی وہ کچھ بالکل سی ہوئی تھی۔ مرتضیٰ حیدر نے سر کو ہلکا سا خم دیا، پھر ٹھہرے ہوئے سے انداز میں گویا ہوا، تم مجھے شہیر سے ملنے سے نہیں روک سکتی۔ اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ بہتر یہ ہوگا تم مجھے اس سے ملنے دو، ورنہ میں کورٹ آرڈرز لینے سے بھی درگزر نہیں کروں گا۔ قانوناً تم اسے مجھ سے ملنے سے نہیں روک سکتی سلا بی بی، وہ میرا بیٹا ہے، یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ کی بات کاٹتی وہ دو بدو بولی۔ حیدر کا ماتھا ٹھٹکا، چہرے کے نقوش تن سے گئے تو رنگت میں ضبط کی لالی چھلکی۔ سنا آپ نے؟ یہ میرے بیٹے کی بدنصیبی ہے کہ اس کا بایولوجیکل باپ آپ جیسا کم ظرف انسان ہے، اس کے علاوہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کمال بات ہے، آج سے ایک دن پہلے تک آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اور آج آپ اچانک سے 8 سال کے بچے کے باپ ہونے کے منصب پر فائز ہو گئے۔ شرم نام کی ایک چیز ہوتی ہے، مگر شاید آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اسی لیے یوں تن کر میرے سامنے کھڑے اپنے خوبصورت عزائم کا یوں سر تان کر اظہار کر رہے۔ ٹھنڈے ٹھار انداز میں کہتی وہ حیدر کو بری طرح سلگا گئی۔ اسے ٹھہرے پانیوں میں آگ لگانے کا ہنر خوب آتا تھا۔ جو کرنا ہے کر لے، دنیا کی کسی بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا لے، مگر پھر یاد رکھیے گا، خاموش میں بھی نہیں رہوں گی۔ اتنے سال تک شہیر آپ کے کالے کرتوتوں سے ناواقف رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اس کا کوئی ذرا سا بھی برا اثر لے، مگر شہیر میرے لیے میری بقا کی جنگ ہے، اور بقا کی جنگ میں اچھے برے تاثر بے معنی ہو جایا کرتے ہیں۔ میں عدالت اسے ساتھ لے کر آؤں گی، اور اس کے سامنے آپ نے جو کیا وہ سب بتاؤں گی۔ کیس تو آپ ہارے ہی ہارے گے، عدالت میں ذلت الگ اٹھائیں گے، اور بیٹے کی نظروں میں اپنی عزت بھی گنوا بیٹھیں گے۔ ابھی اسے شاید اس طرح سمجھ نہ آئے، مگر کچھ سالوں بعد وہ سب سمجھنے لگے گا تو آپ سے بے پناہ نفرت کرے گا۔ آج سے کئی سال پہلے کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ اولاد جب حساب مانگتی ہے تو بے رحم ہو کر مانگتی ہے، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب، اس لیے جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اس بار میں آپ کے ہر وار کے لیے پہلے سے تیار ملوں گی۔ اس کے ہر ایک لفظ کے ساتھ حیدر کے چہرے نے اپنا رنگ بدلا تھا، اور آخری رنگ جو وہاں آ کر ٹھہرا تھا وہ سیاہی کا تھا، یوں جیسے جلتے چراغوں کی روشنی گل کر دی گئی ہو۔ حیدر نے خود کو اتنا بے بس شاید ہی کبھی محسوس کیا ہو۔ اولاد بھی کیا چیز ہوتی ہے، انسان سے وہ کروا لیتی ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اپنی سنا کر ایک آخری چبھتی نگاہ اس پر ڈالتے اس کے پاس سے گزر کر چلی بھی گئی تھی۔ بوڑھے چہرے کے ساتھ وہ وہاں تنہا کھڑا رہ گیا تھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ یوں آ کر مجھے سنائے گا تو ڈر جاؤں گی میں؟ گلابی ہوتی رنگت کے ساتھ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی فلیٹ میں داخل ہوئی تو خالہ نے چائے کا کپ رکھتے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز تو سنائی نہیں دی، مگر چہرے کے بگڑے تاثرات بڑے واضح تھے۔ ہونا کیا ہے خالہ؟ اپنی اونچی حرکتوں پر اتر آیا وہ، نیچے کھڑا ہے۔ خیر، میں نے بھی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ میں آفس کے لیے نکلنے لگی ہوں، آپ فلیٹ اچھے سے لاک کر لیجیے گا، اور شہیر کے آنے کے بعد اسے باہر مت نکلنے دیجیے گا۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہہ کر اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ تم فکر مت کرو، خود دھیان سے جانا بس۔ ماتھے پر بل لیے کہتی وہ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کھڑکی سے پردہ کھسکا کر نیچے جھانکا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ دفع ہو گیا ہوگا۔ اچھا ہی ہوا، ورنہ آج میں نے اس کے ساتھ دو ہاتھ کر ہی لینے تھے۔
بڑا آیا کیسے بھولی صورت بنا کر کہہ رہا تھا، نہیں میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ لکھ دی لعنت ایسے جھوٹے اور مکار انسان پر۔ پردہ واپس سے برابر کرتے ہوئے جلے بھنے انداز میں اونچی آواز میں بڑبڑا بھی رہی تھی۔ سلا کے جانے کے بعد بھی وہ دن میں کئی بار بالکنی سے نیچے نظر دوڑاتی رہی تھی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ شہر کے اسکول سے آنے پر وہ وین کے انتظار میں پہلے سے ہی نیچے کھڑی تھی۔ یہ خلاف معمول تھا، اس لیے شہر کو بھی کھٹکا تھا۔ میں روز خود آتا ہوں اوپر نانو، آپ کیوں نیچے کھڑی ہیں؟ وین سے اترتے ہی اس نے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ بس ویسے ہی منا، میں نیچے آئی ہوئی تھی تو سوچا تمہارا ٹائم بھی ہو گیا ہے آنے کا تو دونوں ساتھ ساتھ چلتے۔ انہوں نے بات بنائی۔ شہیر نے سر ہلا دیا، پھر کچھ یاد آنے پر صبح جس جگہ مرتضی حیدر کی گاڑی کھڑی تھی وہاں نگاہ کی، مگر اب وہ جگہ خالی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آج صبح میں کس سے ملا؟ ان کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتا ہوا پرجوش سا بتانے لگا تو خالہ نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ مرتضی سر آئے تھے مجھ سے ملنے۔ ان کی عدم توجہ سے بے خبر وہ بتا رہا تھا۔ خالہ نے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ سلا نے منع کیا ہے، اب ہم نہ تو اس کے بارے میں بات کریں گے اور نہ ہی اس سے ملیں گے۔ آواز کو ہموار اور آہستہ رکھتے ان کا انداز سمجھانے جیسا تھا۔ لیکن کیوں؟ چلتے چلتے وہ احتجاجاً رکتا انہیں دیکھنے لگا۔ خالہ کو بھی بعد نخواستہ رکنا پڑا تھا۔ اتنے سوال مت کیا کرو۔ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ سلا نے منع کیا ہے شہیر؟ وہ تمہاری ماں ہے، تمہارے بھلے کے لیے ہی روک ٹوک کر رہی ہوگی۔ اس بار ان کا انداز ذرا سخت ہو گیا تھا۔ شہیر کی خفگی بڑی تھی۔ نانو اب آپ بھی ماما کی سائڈ ہو گئی ہے، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ پاؤں پٹک کر ان کے پاس سے گزرتا بھاگتا ہوا تیسری منزل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ پہلی بار اس کی ناراضگی کا خالہ نے کوئی خاطر خواہ اثر نہیں لیا تھا۔ سر جھٹک کر وہ بھی اوپر جانے لگی۔ سلا آفس سے آئی تو خالہ نے اسے شہر کی بھوک ہڑتال کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اسکول سے واپس آ کر بنا یونیفارم بدلے اپنے کمرے میں منہ پھلائے بند تھا۔ خالہ نے ایک دو بار اسے کھانے کا کہا تھا، پھر انہوں نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ یونیفارم کیوں چینج نہیں کیا اور کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ وہ پہلے ہی پریشان تھی۔ آج پورا دن آفس میں نہ چاہتے بھی حیدر اس کے حواسوں پر طاری رہا۔ اوپر سے گھر آتے ساتھ ہی شہر کا سنتے پارا مزید ہائی ہوا تھا۔ وہ جو بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا، اٹھ کر بیٹھتا اپنے مخصوص انداز میں تھوڑی سینے سے لگا گیا۔ بیگ رکھ کر چادر اتارتی سلا اس کے قریب آئی تھی۔ تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں شہیر۔ اس کے انداز اسے زج کرنے لگے تو آواز میں جھنجھلاہٹ سمٹ آئی۔ وہ اس بار بھی خاموش رہا۔ سلا نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی۔ ٹھیک ہے، مت بولو، مت کھاؤ کچھ بھی، وہ تو اسی ڈھیٹ کی اولاد، کرو جو کرنا ہے، مگر یہ مت سمجھنا میں تمہاری ضد کے آگے ہار مان لوں گی۔ دیکھتی ہوں میں کتنے دن تک بھوکے رہتے ہو تم، تلکی سے کہتے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ شہیر نے چہرہ اوپر اٹھایا تو آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا۔ اس کی ناراضگی پر بھی سلا اس کے کھانے پینے سے غافل نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ پہلے سے ہارٹ تھا، مزید ہوتا چلا گیا۔ ہمیشہ دلیل دے کر سمجھانے والی ماں کی اس بار ایک بھی لفظ کہے بنا لگائی گئی یہ پابندی سے گرا گزر رہی تھی۔ رات کھانے میں سلا نے جان بوجھ کر اس کی پسند کی ساری چیزیں بنائی تھی، جن کی اشتہا انگیز خوشبو پورے فلیٹ میں پھیلتی شہر کے نتنوں سے بھی ٹکرا چکی تھی، اور اب اس کے پیٹ کے چوہے بے صبری پن پر اتر آئے تھے۔ آ جائے خالہ، کھانا تیار ہے، اور کسی نے بھی آنا ہے تو وہ آ سکتا ہے۔ اد کھلے دروازے سے سلا کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ مزید صبر کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تبھی سر جھکائے خاموشی سے وہ کھانے کی میز پر آ موجود تھا۔ یونیفارم چینج کر لیا گیا تھا اور ریڈ ٹی شرٹ میں وہ بجھا بجھا سا لگتا تھا۔ خالہ اور سلا نے ایک دوسرے کی طرف مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ بنا کچھ بولے سلا نے اس کی پلیٹ میں پاستا نکالا تھا اور وہ بھی چپ چاپ بنا سر اٹھائے کھانے میں مگن ہو گیا تھا۔ خالہ اور سلا ایک دوسرے سے یوں باتیں کرتی رہی تھی جیسے وہ سرے سے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اپنا کھانا ختم کرتے ہوئے اسی خاموشی سے اٹھ کر اندر واپس چلا گیا تھا۔ سلا بچہ ہے، ذرا پیار سے سمجھاؤ گی تو سمجھ جائے گا۔ دیکھو کیسے چہرہ اتر گیا ہے میرے مننے کا، ایک ہی دن میں۔ اب جاؤ گی کمرے میں تو اسے منا لینا۔ ٹیبل سے اٹھنے سے پہلے خالہ نے لاچارگی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ سلا بنا کچھ کہے برتن سمیٹتی رہی، البتہ رات کھانے سے پہلے اس کی اتری شکل دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ شہیر، یہاں آؤ ماما پاس۔ بیڈ پر بیٹھتے ہاتھ آگے کے اسے بلایا جو سست روی سے چلتا ہوا اس تک آیا تھا۔ اس کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتے سلا نے اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا، پھر اس کے خفا چہرے کو پیار سے دیکھا تھا۔ شہیر کو اب ماما اچھی نہیں لگتی کیا، جو یوں بات بے بات اپنی ماما سے ناراض ہونے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے؟ نرمی سے کہتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا۔ شہیر کی شکایتی نظریں اٹھی۔ ماما کو شہیر اب اچھا نہیں لگتا تو وہ اسے بنا بات کے ڈانٹتی رہتی ہے۔ اس کا شکوہ سلا کے دل پر جا کر لگا تھا۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ شہیر تو اپنی ماما کی پوری دنیا ہے، وہ اچھا نہیں لگے گا تو پھر کون اچھا لگے گا؟
اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو اپنی انگلیوں کے پوروں پر چنتے وہ اس وقت کس قدر دھیمی آواز میں بول رہی تھی، شہر کا دل اور بھر بھر آیا۔ تو پھر اب آپ مجھے اتنا ڈانٹتی کیوں ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں کرتی تھی۔ وہ گلا کر رہا تھا۔ سیلا نے اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ فیصلہ جو وہ پورا دن کرنے میں ناکام رہی جھٹ سے ہو گیا۔ میں تمہیں سب بتاؤں گی، مگر ایک شرط پر، تم آگے سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ شہیر نے کچھ دیر ماں کا سنجیدہ چہرہ دیکھا، پھر تائید میں سر ہلا دیا۔ تم ہمیشہ پوچھتے تھے نا تمہارے بابا کون ہے؟ وہ رکی تھی۔ شہیر بے چین ہوتا اس کی طرف دیکھتا سر اس بات میں ہلا گیا۔ سیلا نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ یہ مشکل تھا مگر اسے ہی کرنا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہیر کو یہ بات اس شخص کے منہ سے سننے کو ملتی، مرتضیٰ ہی تمہارے بابا ہے۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر بے تاثر انداز میں بدقت اس نے کہہ دیا تھا۔ شہیر اپنی جگہ سے اسپرنگ کی طرح اچھلا تھا۔ آنکھوں کی پھیلی پتلیوں کے ساتھ وہ منہ کھولے حیرت کا مجسمہ بن گیا۔ وہ میرے بابا ہیں؟ پسیوی سی آواز حلق سے نکلی تھی جس میں شوق تھا، بے یقینی تھی۔ سیلا نے کچھ نہیں کہا تھا، یوں ہی اس کے چہرے پر سے نظریں چراتی بت بنی بیٹھی رہی۔ مرتضیٰ سر میرے بابا ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے پھر ٹرانس کسی کیفیت میں دہرایا تھا۔ اس بار آواز میں دبی دبی خوشی تھی۔ تو پھر انہوں نے، میں نے کہا تھا تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ اس کی طرف دیکھتے سیلا نے تنبیہ کی تھی۔ شہیر کا کھلا منہ جھٹ سے بند ہوا تھا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ وہ میرے بابا ہیں، اب وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ سیلا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اب کیا ساری رات یہی ریپیٹ کرتے رہو گے؟ اس سے زیادہ سننے کی سکت اس میں نہیں تھی۔ شہیر پہلی فرصت میں سنبھلا۔ کچھ مسئلے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں رہتے اور نہ ہی رہ سکتے ہیں۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی کہ ایسا کیوں ہے، مگر جب آپ تھوڑے بڑے ہو جاؤ گے تو سب سمجھنے لگو گے۔ اور آسان سے اب اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے تو ہم ان کے ساتھ رہ لیتے ہیں ماما۔ وہ جلدی سے بولا تو سیلا اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ بچوں کے پاس ہر مشکل کا کتنا آسان حل ہوتا ہے۔ کاش بڑوں کے پاس بھی ایسے جھٹ پٹ مسائل کا حل پائے جاتے تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی۔ ہم بھی نہیں رہ سکتے، قطعیت سے انکار کیا گیا۔ شہیر کا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ اب مزید کوئی سوال جواب نہیں۔ سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، سوئے ہوئے نظر آؤ تم مجھے۔ سیلا کے کہنے پر اس نے کافی سے زیادہ شرافت کا مظاہرہ کیا تھا۔ آنکھیں بند کیے لیٹتے اس کے چہرے پر الوہی سی خوشی تھی جسے دیکھ کر سیلا نے نظریں چرائی تھی۔ اس کی اور حیدر کی آپسی چپکلش اور تناؤ میں جو فریق سب سے زیادہ پسا تھا وہ شہیر تھا، اور فی الحال اس معصوم کو اس بات کا ادراک تک نہیں تھا